مینا شریف کی ایک مسجد الخیف، جنہوں نے دیکھی ہے آپ بار بار دیکھیں، جنہوں نے نہیں دیکھی اللہ ہم سب کو بھی دکھائے، ہم مینا جائیں۔ مینا شریف کی مسجد ہے مسجد الخیف۔ اس مسجد میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک بندہ آ گیا، آپ سے آ کے ایک مسئلہ پوچھا، تو آپ نے اس کو اس کے مسئلے کا جواب دیا۔ تو ایک شخص کہنے لگا کہ حضور آپ تو مسئلے کا یہ جواب بتا رہے ہیں، جبکہ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تو کچھ اور بتاتے ہیں۔ یعنی امام اعظم نے جو کہا تھا خواجہ حسن بصری کا اور جواب تھا، سوال ایک ہی تھا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس مسئلے میں خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے اجتہادی خطا ہوئی ہے۔ وہ بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے دلائل کی روح سے مسئلہ بتایا، لیکن حقیقت میں مسئلہ وہی ہے جو میں بتا رہا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی تابعی ہیں اور بہت بڑی ہستی ہیں، تو اس خاص مسئلے کے اندر ان سے اجتہادی خطا ہوئی تھی۔ اجتہادی خطا گناہ نہیں ہوتا، بلکہ نیکی ہوتی ہے، ثواب ہوتی ہے، لیکن عمل کس پر کرنا ہوتا ہے؟ دوسرے چیز پر، جو امام اعظم فرما رہے تھے۔ اب ایک بندہ حاضرین کے اندر چہرہ چھپا کے بیٹھا ہوا تھا، اس نے امام اعظم کو گالی دے دی بھری مجلس میں۔ دین سکھانے والے کو گالی دی گئی، اللہ کی طرف بلانے والے کو گالی دی گئی، سچا مسئلہ بتانے کو والے کو گالی دی گئی۔ اس نے گالی بکی، چہرہ چھپایا ہوا تھا۔ اب لوگ حیران ہو گئے، امام اعظم کو کسی نے گالی دی۔ عاشق لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ پلٹ کر اس بندے کو مارنے کے لیے دوڑے لوگ، پر میرے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا صبر دیکھیں۔ آپ نے حاضرین کو فرمایا اس کو کوئی نہیں مارے گا۔ اپنی بات پھر بتائی آپ نے فرمایا اس مسئلے میں خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے اجتہادی خطا ہوئی ہے، اور جو مسئلہ میں نے بیان کیا صحابی رسول عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ذریعے جو حدیث ہم تک پہنچی ہے وہی بات درست ہے، میں نے اس روایت کی بنیاد پہ مسئلہ بیان کیا ہے۔ اب اس کے اندر واقعہ تو بظاہر چھوٹا سا ہے، لیکن اس سے یہ پتہ چلتا ہے جن ہستیوں کا علمی قد اونچا ہوتا جاتا ہے نا، ان کے اندر صبر زیادہ آتا جاتا ہے۔ وہ صبر، ٹالرنس سے، پیشنس سے کام لیتے ہیں۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ اب لوگ ان کی محبت میں بھاگنے لگے تھے مارنے کے لیے، پر ایسی ہستیوں کا کام ہوتا ہے لوگوں کو روکیں کہ یہ کام نہیں کرنا، یہ کام نہیں کرنا۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مسئلہ بتایا، لیکن اس مسئلے میں اجتہادی خطا پر تھے، یعنی کہ درستی نہیں تھی، اس کو اجتہادی خطا بولتے ہیں۔ گناہ گار نہیں ہوتا، لیکن اس کے مقابلے میں دوسرا جو ثواب کا راستہ ہوتا ہے اس پہ نیکی ملتی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے عمل سے بعد میں آنے والے تمام اہل علم کے لیے بھی اپنی ایک مثال چھوڑی ہے کہ اگر تمہاری محبت میں کوئی گم ہو کر کسی اور کو اٹیک کرے گا، کسی کو مارنے کی طرف جائے گا، کسی کو برا بلا کہنے کی طرف جائے گا، تو تمہاری ذمہ داری اس کو روکو، تمہاری ذمہ داری اس کو روکو۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا صبر دیکھیں اور غصے پہ کنٹرول کیسا تھا۔ اس کو بولتے ہیں EQ، یعنی آپ کا ایموشنل کیسے کوشنٹ، وہ اپنے جذبات پر مثبت کنٹرول کیسا تھا آپ کا۔ آج تو کسی کو بھری مجلس میں کسی پیر کامل کو صحیح مسئلہ بتا دیں تو پیر صاحب اٹیک کر دیتے ہیں، خود مسئلہ غلط بتا رہے ہوتے ہیں، اوپر سے اٹیک کر دیتے ہیں۔ لوگوں کو پتہ نہیں ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، لوگوں کو کوئی نہیں پتہ، پیر صاحب نے کہہ دیا بس ٹھیک ہے۔ ہاں پیر صاحب صحیح کہیں گے پھر تو ٹھیک ہے، پیر صاحب اگر صحیح نہیں کہیں گے پھر کیسے ٹھیک ہے؟ ٹھیک تو وہ ہے جو شریعت کا مسئلہ ہے، ٹھیک وہ ہے جو قرآن و سنت کا مسئلہ ہے، ٹھیک وہ جو ہے قرآن و سنت میں آ گیا ہے، جو ائمہ دین نے بتایا ہے، مجتہدین نے بتایا ہے، جو کتابوں میں لکھا ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ شریعت مطہرہ کی عملداری ہو اور اپنے جذبات کے اوپر، اپنے غصے کے اوپر کنٹرول ہونا چاہیے۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سکھایا۔ امام اعظم کون ہے؟ تابعی ہیں۔ کئی صحابہ کی صحبت پائی ہے آپ نے، چاروں اماموں میں سے صرف امام اعظم تابعی ہیں بس۔ یہ اعزاز صرف آپ کے حصے میں آیا۔ امام ابو حنیفہ، آپ کا نام کیا ہے کوئی بتائیں گے؟ جی نعمان، ماشاءاللہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام نعمان ہے، لیکن مشہور امام اعظم ابو حنیفہ کے نام سے مشہور ہیں۔ اور آپ کے والد ہیں ثابت، الف با تا ثا، یعنی سیٹی نہیں ہے اس میں، ثابت۔
تو ثابت جو ہیں آپ کے والد محترم وہ بھی تابعی ہیں، انہوں نے بھی صحابہ کی صحبت پائی ہے۔ اس کا مطلب ہوا امام اعظم خود بھی تابعی، آپ کے والد محترم بھی تابعی ہیں رضی اللہ عنہما رحمۃ اللہ علیہما، دونوں بڑی ذیشان ہستیاں ہیں۔ اور تابعین کا دور بڑا پیارا دور ہوتا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، فرمایا بہترین زمانہ میرا ہے، پھر جو اس کے ساتھ ملا ہوا ہے، پھر جو اس کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ جس زمانے کو نبی پاک علیہ السلام نے بہترین کہا ہے نا، اس زمانے کے ساتھ تعلق ہے میرے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔